السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ مزے میں ہیں؟ الحمدللہ۔ اللہ اچھا رکھے آپ لوگوں کو، اللہ خوش رکھے، اللہ سلامت رکھے، دونوں جہاں کی خوشیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمیٹ کے آپ کی جھولی میں ڈال دے۔ اللہ سکون زندگانی عطا فرمائے، اللہ علم نافع عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے وہ کام لے لے جس سے وہ اور اس کے حبیب خوش ہوتے ہوں، ان کاموں سے بتائیں جس سے وہ اس کے حبیب ناراض ہوتے ہوں۔ پیارے بچوں، ہم جو ہے 9 ڈیٹیل پڑھیں گے۔ 9 ڈیٹیل میں ہم ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں پڑھے تھے، جو حضور کی زوجہ محترمہ اول ہیں۔ آج ہم جو ہے ملکۃ السبا ایک ٹاپک ہے ہماری، جس کو میں بورڈ پہ منشن کیا ہوں، وہ شروع کرتے ہیں۔ چلیے آئیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ تو بیٹے، یہ جو ہماری بک ہے، اس کے اندر جو ہے 9 ڈیٹیل میں ہے، پیج نمبر 106 میں، پیج نمبر 106 میں ہے یہ 9 ڈیٹیل کا لیسن، ملکۃ السبا، سبا کے بادشاہ، دا کوئین آف سبا۔ یہ واقعہ ہمارے پاس قرآن مجید میں موجود ہیں۔ قرآن مجید میں اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے۔ آج ہم اس میں سے چند چیزیں پڑھیں گے۔ یہ ہے کیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سلیمان علیہ السلام کون تھے؟ اور یہاں ملکہ کے سبا جو تھی، کوئین آف سبا، یہ کون تھے؟ یہ تمام چیزیں انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے۔ کانا سلیمان بن داؤد علیہ السلام نبی اللہ۔ یہ سلیمان علیہ السلام کون تھے؟ یہ اللہ کے نبی تھے۔ سلیمان بن داؤد، داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام۔ ان کے متعلق آج ہم تفصیلی پڑھیں گے۔ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ نبوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اور حکومت عطا فرمائی تھی۔ روایت میں آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے بذریعہ جبرائیل 3 چیزیں پیش کی: علم، دولت کا انبار، حکومت۔ یہ تینوں میں سے کوئی ایک آپ لے لیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا نے علم کو لے لیا۔ علم آیا تو حکومت آئی، حکومت آئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مار کے انبار بھی لگا دیا۔ حکومت کس کس پر تھی؟ جیسا کہ آج ہم الیکشن ہوتے ہیں، حکومت آتی ہیں، آپ نے یہ دیکھی ہوگی، لیکن یہ جو حکومت تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ نبینا کو عطا فرمائی تھی، وہ تمام مخلوق پر، اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق پر آپ کی حکومت، الجنات پہ آپ کی حکومت، ہوا پہ آپ کی حکومت، ابر پہ آپ کی حکومت، ہاں، یہ پوری جو مخلوق ہے اللہ کی، وہ سب پرندوں پہ آپ کی حکومت، جس کو بلائے وہ آنا، جو بولے وہ کرنا، ایسا معاملہ تھا۔ ایسے تھے آپ، جلیل القدر سلیمان بن داؤد علیہ نبینا۔ تو میرے بچوں، یہ سبق کے ابتدا سے ہی ہم کو یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ علم سے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات ہے بیٹا کہ علم بے شعوری سے شعور کی طرف لے کے آتا ہے۔ علم آنے سے ہوتا کیا ہے؟ شعور آ جاتا ہے، سلیقہ آ جاتا ہے، عرفان آ جاتا ہے، اللہ کو پہچاننے کا راستہ مل جاتا ہے۔ آپ جو ہے علم اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا عرفان حاصل کروں، اللہ تک پہنچنے کا راستہ معلوم کروں۔ دیکھیں صاحب، وہ فائدہ مند علم ہے۔ ایسا نہیں کہ اس میں بھی اب
آپ جیسا کہ ہمارے پاس MPC BPC CEC MEC کورسز جیسے علم الگ الگ ڈیوائڈ ہو گیا. علم میں بھی جو ہے نا ایک معاملہ داریاں الگ ہو گئے. اگر علم آپ حاصل کر رہے ہیں اللہ کی وحدانیت اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تو وہ علم آپ کو فائدہ مند ہے. آپ جو پڑھ لیں وہ فائدہ مند ہے. اگر علم حاصل کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ حجت پیدا کریں, اساتذہ کو نیچے دکھائیں, امی بابا کو بولیں کیا معلوم آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم, سب غلط, یہ میں جو بول رہی ہوں صحیح, یعنی اپنی برتری بتانے کے لیے, تو پھر آپ کا معاملہ شیطان کی طرف چلا جائے گا. علم انبیاء کی میراث ہے. جیسا کہ میں ہوں, اب جب تک میں کام کروں گا, جو بھی میں جمع کروں گا, یہ جو میری میراث ہوگی, پیسے وغیرہ جو ہے اپنے بچوں کے واسطے, گھر ہے, گاڑی ہے, ہاں پراپرٹی ہے, جو بھی ہے, لیکن یہ علم جو ہے یہ انبیاء کی میراث ہے. انبیاء نے علم چھوڑ کے گیا ہے, تو آپ جو ہے وارثان انبیاء ہیں. آپ وارثان انبیاء ہیں. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے جو علم ہے اس کو اٹھانے والے ہیں. آپ بہت بڑے لوگ. یہ سب فنا ہونے والا ہے, یہ جو کچھ ہے فنا ہونے والا ہے, اور ان سب میں وحشت ہے, دہشت ہے, لیکن علم ایک ایسی چیز ہے اس میں سکون ہے. آپ جو ہے جو علماء کو دیکھیے صاحب, وہ لوگ بڑے اطمینان سے, بڑے سکون میں, ہاں اب دیکھ لیجئے پوری دنیا میں کرونا سے لوگ سب پریشان رہے سوائے علماء کے. ان کو جو ہے کچھ دیر کے لیے ایک ایسا ہے جیسا کہ نیند میں سے ایک دم اٹھا دے تو کیسا ہوتا, بس اتنا سا ہوا. لیکن آج تک پوری دنیا جو ہے خوف و دہشت کے عالم میں مبتلا ہے. کیسا ہو جائے گا, ایسا ہوگا. بے شمار لوگ اس خالی خوف سے انتقال کر گئے کہ ہمارا اتنا مال ایسا ہو جائے گا, ایسا ہو جائے گا, اتنا رک گیا, ہمارے کو اتنے پیسے آتے تھے وہ ختم ہو گیا, ایسا ہوگا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, ہمارا اتنا لاس میں. یہ تو ختم ہی ہونے والا ہے. کلو من علیہا فان, جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں سب فنا ہونے والا ہے. وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, سوائے اللہ کی ذات کے کچھ باقی رہنے والا نہیں ہے. ہاں میرے بچوں, یہ جو آپ جو ہیں وارثان انبیاء, آپ باقی رہنے والے ہیں. آپ جو ہے نا جو علم کے ذریعے آپ جو ٹرانسفر کرتے جائیں گے, آپ ان کے سینے پہ, پھر ان کے سینے میں, جس طرح سے آج آسان ہے بتانا, واٹس ایپ وغیرہ کے تھرو آپ جو ہے ایک میسیج دوسرے طرف ڈالتے ہیں, وہ گروپ سے وہ گروپ میں ڈالتے ہیں. اس طرح سے پہلے انڈیویجول سے اب گروپس ہو گئے ہیں. گروپ آپ ایک کو بھیجائے تو 100 آدمی کو ایک ہی منٹ میں پہنچ جائے گا. اسی طرح سے جب آپ علم حاصل کر لیں گے تو آپ 1 سے 100, 100 سے 1000, 1000 سے لاکھوں کو پہنچا دیں گے. ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ آ گئی تو اس لیے بول رہا ہوں کہ 1 سے 100, 100 سے 1000. میرے استاد محترم علامہ حافظ و قاری مرتضیٰ علی صوفی صاحب جو ہے بڑی شفقت, بڑی محبت سے پیش آتے ہیں اور بڑی محبت کرتے ہیں مجھ سے. ایک مرتبہ آپ فرمائے کہ دیکھو یہ بچے کے جو ہے نا ہزاروں لاکھوں ڈاکٹر انجینئر شاگرد ہیں, لیکن یہ میرا شاگرد ہے. تو وہ یہ میرے لیے اتنے شاگرد ہونے میں اتنی فضیلت نہیں جو مول صاحب یہ بولیے میرا شاگرد ہے. تو یہ کیا ہے صاحب, وہ مول صاحب کی جوتیاں سیدھا کرنے سے, مول صاحب کے صحبت میں بیٹھنے سے, کچھ ان سے علم سیکھنے سے, ہاں وہ جو ڈگری ہے کہ میرا شاگرد ہے. اسی طرح سے آپ بھی جو ہے نا آپ کے ہزاروں کروڑوں شاگردہ ہوں گے. وہ جو علم ہے ان کے سینے سے آپ کے سینے سے منتقل ہوتا جائے گا, یہ نہ ختم ہونے والا ہے, یہ یاد رکھیے. تو بہرحال بات نکلی ہے تو دور تک جائے گی. اور ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے تھے. سلیمان بن داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام کے والد کے نام داؤد علیہ السلام تھا. یاد رکھیے ایک سوال ہے آپ کو اس میں. اور ان کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں اور جنات اور ہوا اور جانوروں کو ان کے تابع کر دیا تھا, سب ان کے انڈر میں. جیسا کہ آج ہم جو ہے عام طور پہ جسموں پہ حکومت کرتے ہیں, روح تک بھی نہیں پہنچ پاتے, دل سے کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, سب زبردستی کو کر رہے ہیں کر کے کر رہے ہیں. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی اس پہ ہوا پہ بھی حکومت, پانی پہ آپ کی حکومت, سمندروں پہ آپ کی حکومت, جنات پہ, پرندوں پہ, سب آپ کے تابع, جو بولے وہ کرنے کے لیے تیار. اور ان کو پرندوں کی زبان کا علم عطا فرمایا. دیکھیے صاحب ہم آج اتنے پڑھے لکھے ہیں بولتے ہیں, مگر آج دیکھ لیجئے کسی کو کون پرندہ کیا بول رہا ہے نہیں معلوم میکسیمم. اور آج جیسا کہ ایک آسان عام فہم زبان میں اگر آپ کو بتاؤں تو آپ بہت پڑھے لکھے ہیں مگر آپ کو کمپیوٹر کی نالج نہیں ہے تو آپ کو نیل ہے بولے صاحب آپ الٹریٹ ہیں, کمپیوٹر نہیں آتا تھا آپ کچھ بھی نہیں آتا بولے سر, جو کچھ ہے آپ کمپیوٹر سے کر سکتے ہیں آج. تو اسی طرح سے یہ پرندوں کا علم
جھاڑوں کا علم، وہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں، جھاڑ کیا بول رہے ہیں، پرندے کیا بول رہے ہیں، ہوا کا رخ کدھر ہے، کیسا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی مجلس منعقد کیے جس میں سوائے ہدہد کے تمام جنات حاضر ہو گئے۔ اللہ سبحانہ حضرت سلیمان علیہ نبینا جو ہے ایک مجلس لگائے، اپنا کوٹ پارلیمنٹ لگائے، جو ہے لگانے کے بعد سب آئے تو ان کے پاس ایک ایمبیسیڈر تھا جس کا نام تھا ہدہد۔ ہدہد ایک پرندہ ہے جو ہے ایز اے ایمبیسیڈر تھا وہ، کہ وہ جو ہے انفارمیشن جا کے لے کے آنا، جیسا کہ اسی کو بیس بنا کے آج جو ہمارے پاس ڈرون بنایا گیا ہے، آج جو وہی کانسیپٹ کو قرآن سے ہی، مگر آج بول رہے ہیں فلان نے بنایا فلان، کانسیپٹ کیا ہے، کون دیے سب سے پہلے؟ ڈرون کا جو معاملہ ہے سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا، دیکھو آج جو بنایا گیا ہدہد پرندہ تھا جو ہے وہاں کی انفارمیشن لے کے آنے کے لیے، انفارمیشن لانے کے لیے اس کو رکھا گیا تھا۔ تمام جنات، انسان، جنات اور تمام پرندے حاضر تھے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے بارے میں پوچھا اور فرمایا اگر ہدہد قابل قبول عذر نہ لائے گا تو میں اس کو سزا دوں گا، میں اس کو ذبح کروں گا۔ پس ان کی اس عمل کے دوران، یہ گفتگو کے دوران ہی ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے عذر پیش کرتے ہوئے اور پوری عاجزی وہ ان کے ساری کے ساتھ اپنے غائب ہونے کا سبب بیان کرتے ہوئے آیا اور کہا یقیناً میں آفاق یعنی دنیا کے کونے کونے، چپے چپے کا دورہ کیا، جیسے کہ ہمارے مودی سر ہیں، جیسے کہ دنیا کے بے شمار ممالک کا دورہ کر چکے ہیں، ہاں، اور بہت سارے لوگ بھی ہیں ایسے جو بے شمار جگہ گئے ہیں، بڑے بڑے ممالک کے بڑے بڑے لوگوں سے ملے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہدہد بھی بولا میں بڑے بڑے لوگوں سے ملا، بڑے بڑے لوگوں کے پاس جا کے آیا، لیکن کنتو پرنتو کیا ہوا صاحب؟ دورہ کیا اور ایک ایسی چیز جان لیا جس سے آپ ناواقف ہیں۔ آپ نے کہا کہ حضور شاید میرا ایسا گمان ہے، اس کا جو پرندہ تھا اس نے کہا میرا ایسا گمان ہے کہ شاید آپ کے نوٹس میں نہیں آیا ہوں گا ابھی تک کہ جو ہے نا، دیکھیے اپنے بڑوں کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ اکثر یہ بات آپ بھی بول دیتے ہیں کہ بابا آپ کو معلوم نہیں ہے وہ آج کل کیا چل رہا تھا دنیا میں، یہ فون ہے 4G نہیں چل رہا، 5G چل رہا، آپ کو نہیں معلوم ہے؟ نہیں ایسا نہیں معلوم ہے نہیں بولتے، بلکہ بولنا آپ کے علم میں شاید اب تک وہ چیز آپ کے نظر سے نہیں گزری، آپ جو ہے شاید اس کو ایسے چھوڑ دیے، اب جو ہے شاید ہو سکتا ہے آپ کے گوشے گزار نہیں ہوئی ہوں گی، کوئی آپ کے سامنے نہیں بتایا، کوئی پیش نہیں کیا، نہیں معلوم ہے اپنے بڑوں سے، ایسا نہیں بولنا۔ تو جو ہے یہاں پر یہ بولے کہ آپ کے گوشے گزار نہیں ہوئی، ایک ایسی چیز کا علم میں لے کے آیا ہوں کہ جو ہے نا، اس لیے کبھی اپنے اساتذہ اور اپنے امی بابا سے اس طرح کا کلام نہیں کرنا کہ آپ کو نہیں معلوم ہے، بلکہ یہ بتانا کہ شاید آپ کے سامنے ابھی نہیں ہوا، یہ آپ کے سامنے سے نہیں گزرا۔ اکثر آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ امی اور بابا بولتے ہیں کہ کیسا زمانہ آ گیا صاحب، ہمارے خود تو ایسا نہیں ہوتا تھا، کیسا چل رہا دیکھو اب، کیسا ہو رہا دیکھو اب۔ یہ کہ ان کے سامنے وہ اس طرح کے حالات پیش نہیں آئے، جس طرح کے حالات، جیسا کہ ہمارے بچپنے میں کرفیو کا معاملہ ہوا کرتا تھا، کرفیو ذرا کچھ ہوتے کرفیو، تو کرفیو سنتے سنتے ایک بات اس کے بعد ختم ہی ہو گیا۔ ہاں، آپ بھی نہیں سنے تھے، میں بھی پہلی بار سنا لاک ڈاؤن۔ لاک ڈاؤن کا لفظ اس سے پہلے کبھی سنے ہی نہیں، ہم بچپنے سے لے کے اب تک کبھی لاک ڈاؤن کے بارے میں بول کے سنے ہی نہیں تھے، ایک نیا لفظ چلا۔ ہاں، کوارنٹائن، اس طرح کا لفظ آیا ہی نہیں۔ اور اتنے زمانے سے ایجوکیشن فیلڈ میں رہتے ہوئے شاید یہ ہمارے کو ضرورت نہیں پڑتی اس کے لیے، لیکن سینیٹائزر، یہ تمام چیزیں، یہ تمام ماسک، سینیٹائزر کا جو تصور صرف یہ ڈاکٹر یا وہ سرجنس وغیرہ، نرسز وغیرہ کے لیے ہی ہوا کرتا تھا، لیکن وہ پورے باہر نکل کے گھر گھر تک پہنچ گیا، سینیٹائزر، ماسک، یہ تمام چیزیں۔ تو اسی طرح سے جو چیز نہیں ہوئی تھی اب کے اب تو سوچ لو امی بابا کے زمانے میں بھی نہیں ہوا تھا، جب ہمارے زمانے میں نہیں ہوا، نیا ہے، تو آپ لوگ نیا دیکھ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے جب وہ پرندہ ہدہد آیا کہ بولا حضور میں معذرت چاہتا ہوں دیر سے آنے کی، کیا وجہ ہے، آپ کیوں دیر سے آئے؟ بولے تو میں دنیا کا چپا چپا پھرا دیکھا، لیکن ایک ایسی چیز میں دیکھ کے آیا ہوں شاید وہ ابھی آپ کے علم میں نہیں آئی ہوگی۔ وہ کیا ہے صاحب؟ جس سے آپ کو ناواقف ہیں، اور میں پس یمن کے علاقے سبا میں ایک ایسی عورت کو پایا جو ملک اور بندوں پر حکومت کرتی ہے، اور وہ تونگری اور سلطنت اور حسن سے محفوظ ہے۔ کیا ہے صاحب؟ ایسا پہلے تو سب سے میریکل، آپ آج آپ لوگ گاڑی وغیرہ چلا رہے ہیں
ابھی 10-15 سال 20 سال پہلے جب گاڑیوں کا تصور نہیں تھا، گاڑی 20 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، جب ہم یونیورسٹی وغیرہ جاتے کرتے تھے، کوئی اگر لیڈیز گاڑی چلا رہے ہوں تو بہت پورے خاندان میں ایک عجوبہ ہوتا تھا، ارے ان کی بچی گاڑی چلاتی، ان کی بچی موٹر سائیکل پہ جاتی ہے، ایسا وہ آپ کی اسکوٹی وغیرہ جو نکلی تھی اس زمانے میں تو جو ہے وہ بہت بڑا. پہلے تو جو ہے کچھ وقت پہلے بارکس وغیرہ کے متعلق ہم کو یہ معلوم ہو کہ 30-35-40 سال پہلے کوئی عورت پورا بازار بند ہوئے تک باہر ہی نہیں نکلنا تھا. نوجوان باہر بازار میں آنا نہیں، اگر آ رہے ہیں تو 40 سال سے کم عمر کے نہیں ہونا، ہاتھ میں باسکٹ ہونا، اس طرح کے شرائط ہوا کرتے تھے. اب دیکھ لیجئے وہاں پر بھی وہ اس زمانے میں عورت بادشاہ، یہ ایک بالکل پوری دنیا کے لیے ایک عجوبہ ہی تھا. جیسا کہ ہمارے پاس ہندوستان میں اندرا گاندھی، محترمہ اندرا گاندھی جب یہاں کی پرائم منسٹر بنی تو اس وقت بھی ہزاروں باتیں ہوئی ہوں گی، ارے ایسا کہ عورتیں بھی حکومت کریں گے، ہمارے اوپر بیٹھیں گے. کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بیٹھنا اور وہ تصورات غلط بتانا. جیسا کہ گھر کا پورا جو ہے نظام پہلے سے ایسا ہوا کرتا تھا کہ آپ کے دادا پردادا صرف آپ کے دادا ہی سنبھالا کرتے تھے، گھر کے جو بھی ذمہ داریاں ہیں ان کو کرنا، پھر وہ بات ان کے بیٹے کو دیے گئی. تو عام طور سے ان کو گھر کے ذمہ داریاں ہی بہت ہوتی، بلکہ عام طور سے لیڈیز کو جو ہے نا اس منصب سے تھوڑا دوری رکھا جاتا تھا کہ آپ جو ہے یہ تمام چیزیں خالی آپ اپنا دیکھ لیجئے، کیوں اور زیادہ پریشان ہوتے ہیں آپ بول کے. یہ نہیں کہ انہوں نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان کو اس سے روکا جا رہا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے نا باہر چلے گئے تو گھر میں فیملی یہیں سے کون چلانا گھر اب. تو آہستہ آہستہ ایسا جب انہوں شوہر باہر جانے لگے، باہر جا کے کمانے لگے، کوئی اور مصروفیت ہوگی. اب جیسا کہ میں ہوں بھائی دن بھر کالج میں مصروفیت دیے تو بچوں کے اسکول کا دیکھ لینا، بچوں کے اسکول کی فیساں دیکھ لینا، یہ دیکھ لینا، گھر کے جو ذمہ داریاں، چلو بھائی اپن دونوں کا. اور خاص طور سے جب وہ یہ معاملہ چلا، انڈیویجول کا جو معاملہ چلا، اس وقت جو ہے یہ گھر میں عورتیں یہ اس زمن میں بھی کام کرنا شروع کر دیں، اور اس کے بعد باہر کام آ کے کرنا. تو اس اب آپ دیکھیے، ابھی آپ اپنے کئی گھروں میں کتنی ایسی ہماری بچیوں کی والدین ہیں جو باہر کام کرتی ہیں، جاب کرتی ہیں. ایسا نہیں ہے، بہت سارے ہیں ایسے جو ابھی بھی جو ہے جاب وغیرہ کے لیے نہیں جاتی. تو بہرحال جب وہ طوطا وہ ہدہد یہ فرمایا تھا کہ میں ایسے دیکھوں کہ عورت وہاں کی بادشاہ ہے، عورت وہاں کی بادشاہ ہے. اور ایک بات راز کی یہ ہے کہ اور میں اس کے تخت کو دیکھا جو پرکشش اور خوبصورت تھا، اس جیسا کسی بادشاہ کا نہیں تھا. وہ تخت پہ، جس تخت پہ وہ بیٹھی ہوئی تھیں، وہ اتنا خوبصورت اتنا خوبصورت اتنا خوبصورت اتنا خوبصورت تھا کہ میں دنیا کے گوشے گوشے کو دیکھ لیا، لیکن اس جیسا تخت کسی بادشاہ کے پاس نہیں تھا. سونے چاندی ہیرے جواہرات اس میں جڑے ہوئے، اور اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے جس کو انتہا نہیں. اور اس سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کی قوم شیطان کی پرستش کرتی ہے. یہ تو ہے، لیکن وہاں کے جو لوگ ہیں، وہاں کے جو رہنے والے ہیں، وہ سب شیطان کی پرستش کرتے ہیں، شیطان کو پوجا کرنے والے ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتے ہیں. جب یہ معاملہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گوشے گزار ہوا، ذرا اب تک یہ بات کوئی بھی آپ تک نہیں پہنچا ہے کہ دنیا کے ایک کونے میں، یمن میں ایک جو ملک سبا ہے، وہاں پہ ایسا ہو رہا ہے. آپ بادشاہ ہیں، آپ پورے زمین کے نبی ہیں، آپ کیسے آپ کے کوئی گوشے گزار نہیں کرے. دیکھو میں لے کے آیا یہ نیوز آپ کے واسطے. اچھا، ملکہ بلقیس کا، اور ملکہ سبا کا نام بلقیس تھا. ملکہ جو سبا جس کے بارے میں آج ہم پڑھ رہے ہیں، ان کا نام کیا تھا؟ بلقیس تھا. پس بلقیس کا دور حکومت سلطنت سبا میں بہت زیادہ ترقی یافتہ تھا، اور یمن والے خوشحالی اور عدل و انصاف، تہذیب و تمدن سے محظوظ تھے. وہاں کے فل، جیسا کہ آج ہم کر سکتے ہیں، یمن کا یہ معاملہ تھا کہ تہذیب یافتہ. یا آپ یہ سوچ لیجئے کہ جیسا کہ حیدرآباد ہے. اب حیدرآباد بولے تو کیا صاحب؟ یہ شہر، حیدرآباد سے مراد شہر ہے. یہ صاحب شہر کا نام ہے حیدرآباد. یہ کب سے شہر ہے تو آپ کو معلوم ہوگا، ایک 400 سال سے شہر ہے. لیکن یمن 5000 سال سے شہر ہے. صاحب شہر، ان کا نام بولتے شہر، ایسا نہیں کہ 400 سال پہلے کہ حیدرآباد جو ہے گاؤں تھا، بالکل کھیڑا تھا. وہ ڈیولپ ہوتے 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 جو ہے ایسا شہر بن گیا کہ آج جو ہے ہائی ٹیک سٹی ہو گیا. آپ اسی طرح سے دلی چلے جائیں گے یا جو ہے سنگاپور چلے جائیں گے، تو سنگاپور ایک دن میں نہیں ہوا. لیکن جیسا کہ یہ نام آیا، آتے جب نام سنتے بولیں گے صاحب یہ تو شہر ایسا تھا صاحب. اب جو ہے ملک ان کا معاملہ ہو گیا. اب
سلیمان علیہ السلام کا کیا معاملہ رہا اور اس کے آگے کیا حالات ہوئے، میں جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کلاس میں آپ کو اس کو بارے میں بتاؤں گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک خط لکھے تھے بی بی بلقیس کو، پھر اس کا جواب کیا آیا، پھر اس کے بعد کیا معاملہ جاریاں ہوئے، انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کلاس میں ہم سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔